ذالکا یہ بے انہم بے شک اس لیے شاق اللہ جو کوئی مخالفت کرے اللہ کی و رسولہ اور اس کے رسول کی، ومن یشاقق اللہ اور جو کوئی مخالفت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، و رسولہ اور اس کے رسول کی، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذالکم یہ فذوقوہ پس چکھو اس کو، وأن بے شک للکافرین کافروں کے لیے عذاب النار عذاب ہے دوزخ کا۔ اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ مزہ تو یہاں چکھو اور یہ جانے رہو کہ کافروں کے لیے آخرت میں بھی دوزخ کا عذاب تیار ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ یہ کافر ہیں ان کو وہ جو کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اور اس لیے ان کے لیے دوزخ کا بہت زیادہ یا بہت بڑا عذاب تیار اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کون کر سکتا ہے؟ کون بدبخت ہوگا؟ ایک مسلمان تو ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتا، لیکن جو کافر لوگ ہیں وہ ہمیشہ سے ہی وہ جو بھی پیغمبر انبیاء کرام آئے ہیں تو ان کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات جب انہوں نے ان تک پہنچائی، تبلیغ کی، تو ان کو الٹے سیدھے سوال و جوابوں سے تنگ کیا، یعنی مختلف جو تھے عجیب سے ان سے سوال کیے اور ڈیمانڈز کی، یعنی تنگ کرنا ان کا مقصد تھا، ایمان لانا مقصد نہیں تھا۔ تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بدبخت کافروں نے اس طرح کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کی کوشش کی، اور ان لوگوں میں منافق لوگ بھی شامل تھے، یعنی جو لوگ ابھی اسلام نئے لائے تھے لیکن ان کے دلوں میں اچھی طرح راسخ نہیں تھا ہوا اسلام، یعنی وہ نو مسلم تھے ابھی۔ تو اس غزوے میں جو نو مسلم تھے یعنی کہ جو مومن تو بنے تھے لیکن وہ صحیح طرح مسلمان نہیں تھے ابھی بنے، وہ بالکل نیو تھے، یعنی کہ نئے مسلمان بنے تھے۔ وہ اگر مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تو مسلمانوں کافروں کی باتیں کرتے، اور اگر کافروں کے ساتھ ہوتے تو مسلمانوں کے وہ خلاف ہوتے تھے، یعنی ان کے دلوں میں مرض تھا کس چیز کا؟ منافقت کا، یعنی کہ وہ منافقت کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ان کی کیفیت تھی یا ان کی جو نیت تھی، جو ان کے دلوں میں جو کچھ تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو مومنوں تک جو مجاہدین تھے اس غزوے میں یا اس لڑائی میں شامل، ان سب تک یہ بات پہنچائی، یعنی کہ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ کون جو تھا وہ مخلص ہے، یعنی دین اسلام کے ساتھ جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت نہیں کرتا، جو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، وہ اے نبی تمہارے ساتھ ہے یا کون نہیں ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنی تعلیمات کے ذریعے یعنی وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہلے ہی پہنچا دیا تھا۔ تو پھر یہ لوگ ہی تھے جو کافر تھے، یہ سمجھتے تھے جو ہم چالیں چل رہے ہیں یا جو کچھ کہہ رہے ہیں یا جو پلاننگز کر رہے ہیں یہ مسلمانوں کو یا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا خاص کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل خبر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جو چھوٹی چیز ہے جو ہم جس کو اگنور کر دیتے ہیں یا جو آنے والا وقت بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ہم لوگ کسی بھی انسان کی اوقات نہیں ہے کہ وہ چیز یہ جان سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہر انسان کا پتہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے، وہ کس نیت سے وہ کسی سے بات کر رہا ہے یا اس کی کیا کسی کے خلاف پلاننگ ہے۔ تو کافر ہمیشہ سے مسلمان جو تھے یعنی مسلمانوں کے خلاف، اور نبی پیغمبر جتنے بھی آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سب یہ ان کے مخالف ہی رہے ہیں، اور الٹے سیدھے جو سوالات وہ کرتے تھے اور ڈیمانڈز کرتے تھے۔ تو کچھ جو تھے ایسی بستیاں جو اللہ تعالیٰ نے الٹ دی تھی، جو پیغمبروں کو اور نبیوں کو رسولوں کو تنگ کیا تھا کافروں نے، وہ بھی تباہ برباد ہو گئے تھے۔ لیکن جو اچھے لوگ تھے جن کے اللہ تعالیٰ نے جن پہ اپنا کرم کیا تھا وہ اپنے پیغمبروں نبیوں کی تعلیمات پہ عمل لے آیا، یعنی کہ عمل کر لیا اور اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کافروں نے کچھ ایسے بدبخت تھے جو اینڈ تک یعنی اپنے مرنے تک وہ کفر کی حالت میں وہ مرے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی ہمیشہ سے مخالفت کی اور مخالفت کرتے ہوئے ہی مر گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہی تعلیمات فرمائی ہیں، اور یہ آیت یہی اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ جو لوگ کافر اس لیے ان کو ہے کیونکہ یہ جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کریں گے اور انہوں نے کی بھی ہے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی عذاب تیار کر رکھا ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے، اور بہت دردناک عذاب ہوگا، ان کو اس چیز کی خبر ہی نہیں ہے۔